اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ مومنین کرام کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنوں کو خلق نہیں کیا الا لیعبدون، مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ یہاں پر مفسرین حضرات نے یہاں پر تفاسیر کے اندر یہ بیان فرمائے ہیں کہ لیعبدونی سے مراد جو ہے یہاں پر لیعرفونی، کہ خلقت انسان کا جو ایک بہت بڑا ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خداوند تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور خداوند تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم جو انسان کو اٹھانا چاہیے وہ قدم یہ ہے کہ انسان عبدیت کی طرف قدم بڑھائے، اور عبدیت وہی نقطہ ہے کہ جس نقطے سے انسان سفر کا آغاز کرتا ہے، اور اس سفر کا جو ہے انتہا جو ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات تک جا پہنچتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ایک صفت جو نمایاں نظر آتی ہے وہ یہی ہے، وہ عبدیت کا پہلو ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک عبد خدا تھے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ جنگی پہلو کے اعتبار سے دیکھیں، چاہے وہ انفرادی پہلو کے اعتبار سے دیکھیں، اجتماعی پہلو کے اعتبار سے دیکھیں، عبادت میں دیکھیں، ہر پہلو سے اگر آپ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں عبدیت کا جو پہلو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ ان میں جنگ خندق کی طرف اگر آپ ان میں مشاہدہ کریں تو وہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو ذات کے اندر جو عبدیت کا جو پہلو ہے وہ آپ اور مجھے نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ جب اس لعین نے عمرو بن عبدود نے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کی جانب جھکا تو امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے سینے سے اتر آئے۔ اترنے کے بعد تھوڑی دیر توقف کرنے کے بعد آ کر اس لعین کے اوپر وار کر کے اس کو واصل جہنم فرمایا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا امیر المؤمنین آپ پہلے اس شخص کو واصل جہنم کر سکتے تھے، لیکن پہلے آپ نے وار نہیں کیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد پھر آپ نے وار فرمایا، آخر کیا وجہ ہے؟ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ پہلے میں نے اس وجہ سے وار نہیں کیا چونکہ اس وقت میرا ذاتی غصہ اس فعل کے اندر شامل ہو رہا تھا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام جو فعل بھی انجام دیتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے، اور میں آج اگر اس شخص کو واصل جہنم کر رہا ہوں تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں تو ہر شعبے کے اندر آپ کو عبدیت کا پہلو نظر آئے گا، اور اس دنیا کے اندر اگر کوئی انسان خدا کا بندہ بنے، عبد خدا بنے، تو وہی انسان دنیا کے اندر بھی سعادت مند ہے اور آخرت کے اندر بھی سعادت مند ہے۔ اب آئیں عبد خدا سے کیا مراد ہے؟ عبد خدا کہتے کسے؟ عبد خدا اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا، سانس لینا، کھانا پینا، سونا، دوستی کرنا، دشمنی کرنا، سب کچھ اگر خدا کے لیے ہو تو اس انسان کو عبد خدا کہا جاتا ہے۔
اور امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام نے اگر کسی سے دوستی کی ہے تو خدا کے لیے، دشمنی کی ہے تو خدا کے لیے. اگر امیر المومنین علیہ السلام نے اگر کھایا ہے کچھ چیز تو وہ بھی خدا کے لیے کہ پروردگارا اگر میں یہ جو کی خشک روٹی اگر کھا رہا ہوں تو کس لیے کھا رہا ہوں؟ تاکہ اس جو کی خشک روٹی کے ذریعے سے میری بدن کے اندر طاقت آ جائے اور اس طاقت کے ذریعے سے میں تیری عبادت کر سکوں. اور اگر انسان اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اگر سعادت مند ہونا چاہے تو وہ ایک ہی راز ہے، وہ راز عبدیت ہے کہ انسان خدا کا بندہ بنے. اور اگر اس دنیا کے اندر اگر آپ اور میں دیکھیں تو آپ کو بندوں کی اقسام ملیں گے. کچھ بندے آپ کو ملیں گے عبد الشہوات ملیں گے، شہوات کے بندے ملیں گے، اپنے خواہشات نفسانی کے بندے ملیں گے، نفس امارہ کے بندے ملیں گے. کچھ عبد الشیطان ملیں گے، آپ کو شیطان کے بندے ملیں گے. ہر وقت شیطان کے فرمان کے منتظر رہتا ہے، جو کہ شیطان فرمان جاری کرے وہ فوراً شیطان کے اس فرمان کے اوپر عمل کرتا ہے. مختلف بندے ملیں گے آپ کو دنیا کے اندر، لیکن حقیقی بندہ وہی ہے جو اللہ کا بندہ بنے. اور کامیاب ترین انسان وہی ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنے. اسی وجہ سے روایات کے اندر خود ائمہ علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سعادت مند انسان وہی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حقیقی بندوں میں سے شامل ہونے کی توفیق عطا